السلام علیکم، کیا حال چال؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی آپ کا بھائی ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمتوں میں ابھی حاضر ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کا بھائی لے کر آیا ایسے 20 ویڈیوز کی اسکرپٹ جو کہ ابھی میں نے بنانی ہے۔ انشاءاللہ میں نے اس کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے۔ کافی ٹائم بعد آپ کے ساتھ سامنے آ رہا ہوں یوٹیوب چینل پہ، انسٹاگرام پہ تو میں کافی اپلوڈس کرتا رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹک ٹاک پہ بھی کافی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ تو بغیر کوئی دیر کیے تو میں آج کا ٹاپک آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، اور میں کہیں اچھی سی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گی، کیونکہ میں نے ٹرائی پاڈ اٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جو ٹاپک ہے آج کے ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہر ایک اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کچھ کویسچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ویزا میں یہ ہوگا، کیا ہوگا، فلاں ڈم کا ویزا لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا، کیا کیا چیزیں ہوں گی فرانس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا بھائی آپ کی خدمتوں میں حاضر رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو۔ میں کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ٹرائی پاڈ کنیکٹ کرتا ہوں، ہر ایک چیز اوکے کر کے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز، ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہے بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آج۔ اسٹوڈنٹ ویزا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اسکپ نہیں کر سکتے، جو کہ آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ یار یہ چیزیں اگر ہوں یا نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ کچھ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ کرٹیکل وہ ٹف اور وہ والی چیزیں نہیں ہیں، بیسکس ہی ہیں، آپ کو سمجھنا ہے صرف، اور آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے۔ جب بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہو، جب بھی آپ ویزا فائل کرتے ہو، تو یہ چیزیں آپ کو بڑی ہیلپ فل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک متھ آپ سمجھ لو، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ فرانس آ رہے ہو تو آپ کو فرینچ آنی چاہیے۔ تو اگر ان کیس آپ کو فرینچ نہیں آتی نا، تو آپ کے لیے ایمبیسی میں بڑا مسئلہ ہوگا، اور اس طرح کہ آپ فرانس میں آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فرینچ سیکھ کے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کیس اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں کر رہے ہیں کافی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہوگی، فرینچ سیکھنا از ناٹ این فرینچ سیکھ کر آنا از ناٹ کمپلسری، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پوائنٹ پہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے 615 یوروز کی، جو کہ ویزا کی ریلیٹڈ بیسیکلی ہوتی ہے۔ یہ میں ویزا کی ریلیٹڈ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو 615 یوروز بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، ملٹی پلائی بائی 12 کی ایکویلنٹ ہونی چاہیے۔ یہ بالکل آپ کلیئر کر لیں ذہن میں۔ اس سے اگر زیادہ ہے یا اس سے کم نہیں ہو، اس سے زیادہ ہو، تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کی جو ایڈیشنل فیس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈال کے شو کروانا ہے کہ نہیں کروانا، تو باقی وہ چیزیں نہیں میٹر کرتی۔ 615 میٹر کرتا ہے، ملٹی پلائی بائی 12 میٹر کرتا ہے، دیٹس آل۔ یہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جو کہ میرے سے کافی زیادہ پوچھا گیا ہے۔ بھائی 3 پوائنٹس تو آپ کو امید کرتا ہوں کلیئر ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں نے اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے، میں نے کہا چلو آپ تھوڑی سی میری ویڈیو ہی دیکھ لو گے، ٹھیک ہے۔ فورتھ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹ یہاں پر کام نہیں کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ آف فرانس میں کام لیگلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن ہے، بہت پوچھا جاتا ہے، یا ہم کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں؟ اگر اسٹوڈنٹ کام کر بھی سکتا ہے تو کتنے گھنٹے کر سکتا ہے؟ بھائی اگر صحیح معنوں میں اگر اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن جو فرانس کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ بولتی ہے نا، وہ ہے اراؤنڈ 964 آورز سم تھنگ، اس طرح کی کچھ اوپر نیچے ہوں گے، شاید 5-6 گھنٹے اوپر نیچے، ایسی کوئی قریب اماؤنٹ کچھ وہ ہے، فگرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنے آپ گھنٹے یہاں پر لیگلی پر اینم کام کرتے ہو، پر ایئرلی، ٹھیک ہے، پر ایئر کے حساب سے آپ اتنا کام کر سکتے ہو۔ وہ جب آپ پر منتھ ڈیوائڈ کرتے ہو، پھر اس کے بعد وہ جب آپ پر ویک ڈیوائڈ کرتے ہو، تو وہ ایکویلنٹ ٹو اراؤنڈ 20 آورس کے قریب آ جاتے ہیں گھنٹے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ ایک ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرتے ہو لیگلی یہاں پر فرانس میں، بینگ اے اسٹوڈنٹ۔ آپ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے لیگلی۔ 20 گھنٹے میں سیلری کتنی بنے گی، وہ آپ اگر جس جگہ کام کرتے ہو وہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ انیشلی آپ ایز ریسٹورینٹس وغیرہ میں ہی کام کرتے ہیں موسٹلی اسٹوڈنٹس، تو اگر آپ اس کے دیکھا جائے تو بیس جو یہاں پر ہے وہ 11.5 کے قریب بیسکس یہاں کی جو سیلری ہے پر آور کی ہے فرانس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کیلکولیٹ کر لو کہ آپ کے کتنے گھنٹے ہیں ہفتے کے، اس کو 4 سے ملٹی پلائی کر لو، آپ کا مہینہ ہو گیا، پھر اس میں سے آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے۔ تو میں جب KFC میں کام کرتا تھا تو آپ ایسے سمجھو کہ مجھے 9 یورو کے قریب اماؤنٹ جو ہوتی تھی وہ کلیئر آتی تھی، ٹھیک ہے، ٹیکس کے بعد، مطلب 3 یورو میرا ٹیکس میں جاتا تھا، گھنٹے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو سمجھ لو کہ پھر اس کو ملٹی پلائی کر لو،
15 گھنٹے کا کانٹریکٹ تھا اور اس کو ملٹیپلائی بائی 15 سے کرو، ملٹیپلائی بائی 9 سے کرو، پھر ملٹیپلائی 4 سے کرو تو آپ کی کیلکولیشنز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ شروع میں میری KFC میں سیلری ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ایک اور جگہ جاب ملی. اب ادھر اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہو کے چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ کچھ 4 پوائنٹس تھے. اسٹوڈنٹ ویزا فائل کرنے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کافی زیادہ آتے ہیں. ایکوموڈیشن کا بہت ایک مین کویسچن ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ بھئی ایکوموڈیشن کا ہم کیا کریں، ہم کدھر ایکوموڈیشن بک کریں، ہم کس طریقے سے اپنی ایکوموڈیشن شو کروائیں ایمبیسی میں، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو اس کے لیے بھائی میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، میں اپنے انسٹاگرام پہ بہت بتا چکا ہوں اس کے بارے میں. یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کوشش کرو کہ یہاں پر کچھ ویب سائٹس ہیں، اسٹوڈاپارٹ ہو گیا، یہاں پر لیبنکو ہو گیا. لیبنکو میں اسکیمز ہوتے ہیں کافی، ان سے تھوڑا سا آپ نے بچ کے رہنا ہے. اور باقی اس کے علاوہ یہاں پر اور ویب سائٹس ہیں جیسے کہ یہاں پر فرینچ ویب سائٹس میں آ جاتی ہیں. اب میں تو خود فرینچ ویب سائٹس میں آ جاتی ہیں. میرے ذہن سے ایکچولی نام نکل گیا اس کا. ایک ہے اسٹوڈاپارٹ، ایک ہے ہاؤسنگ اینی ویئر کے نام سے بھی ہے، دوسرا آپ کروز کے نام سے ہوتا ہے. کروز کی ان کی اپنی ہوتی ہے ویب سائٹ. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں، ایکوموڈیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اور باقی یہ کچھ ویب سائٹس ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ایکوموڈیشن کے لیے اسٹوڈاپارٹ، ہاؤسنگ اینی ویئر، تیسرے نمبر پہ لیبنکو، اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے فیس بک مارکیٹ. تیسرا اور چوتھا میں ریکمنڈ نہیں کرتا، پہلے 2 میں سے آپ کرو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور باقی اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کیس ویزا کے لیے اپنی ایکوموڈیشن کا کچھ شو کروانا ہے تو وہ آپ کو میں ایسے بتا دوں کہ وہ آپ ایسے شو کروا سکتے ہو کہ بھائی آپ ایک اسپیسیفک booking.com پہ جاؤ، ادھر کسی ہوٹل میں 30 دن کی ریزرویشن کرواؤ اور پھر اس کو آپ ایمبیسی کے میں شو کروا سکتے ہو. پر اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ آپ نے ان کو لازمی بھی ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں ایمبیسی کو. اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے اور آپ کا ویزا اس بیس پہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک بندے کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. وہ ریجیکشن صرف اس بات پہ آئی ہے کہ اس نے جو اپنی ایکوموڈیشن کی اماؤنٹ شو کروائی تھی، اس نے یہ بولا تھا کہ بھائی 120 یورو کے قریب یہاں میں اس جگہ میں رہوں گا. تو بھائی یار کسی اس جگہ بھی دیکھ لو، کوئی تک بنتی نہیں ہے. ادھر 120 میں تم مہینہ کیسے رہ سکتے ہو؟ تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب بھی کچھ ایسے کرنا ہے تو بھائی سوچ سمجھ کے یہاں کے کچھ ریٹس وغیرہ آپ پتہ کر کے اس کے بعد اگر فیک بھی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عقل تھوڑی بہت استعمال کر لینا اگر نقل بھی کرنی ہے. صحیح ہے. تو یہ سینز ہیں یار. ایکوموڈیشن کا بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. باقی آپ کام بھی یہاں پر کر سکتے ہو. باقی آپ نے ویزا جیسے فائل کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. اور باقی اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں رہتا ویزا کے. میں نے کہا تھوڑے بہت متس وغیرہ جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو آپ میرے سے لازمی پوچھیں کامنٹس میں جواب دوں گا. میں بنا رہا ہوں ایک 20 ویڈیوز کی میں نے اسکرپٹ پوری تیار کر لی ہے. تو یہ میری پہلی ویڈیو. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ ساری ویڈیوز ابھی جلد از جلد پوسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی یوٹیوب کی چینل پر بھی اور انسٹاگرام پہ بھی. انسٹاگرام پہ میں شارٹس اپلوڈ کروں گا، زیادہ میں اس پہ ڈیٹیلز نہیں دوں گا. تو باقی کویشچن آپ نے پوچھنا ہے تو میرے سے انسٹاگرام پہ DM پہ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پر شاید میں تھوڑا کم رپلائی کروں پر کامنٹ لازمی کر دیجیے گا کیونکہ میں ایک ہی دن کھولتا ہوں، میں سارے کامنٹس کا رپلائی کر دیتا ہوں. اور کچھ دن میں لائیو بھی آؤں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے جو بھی کویشچنز ہوئے، جو بھی چیزیں ہوئی تو میں آپ سب لوگوں کی وہ اس میں فور شور میں آنسر دوں گا جتنا میرے سے ہو سکے. تو یہ سین تھا آج کی ویڈیو کا. باقی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اور ویڈیوز کا بھی کوئی بندوبست کیا جائے. تو ملتے ہیں بہت جلد پھر انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ حافظ.